مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اظنہ رفعہ قال ابن آدم 60 و300 سلامة على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ابن آدم 60 و300 سلامة، کہ ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور ہر جوڑ کے اوپر روزانہ ایک صدقہ انسان کے ذمہ واجب ہے۔ پہلے یہ بتلایا کہ انسان کا پورا جسم اللہ جل جلالہ کا عجیب و غریب قدرت و حکمت کا کارخانہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس میں سے ایک ایک جز اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ایک مظاہرہ ہے، ایک مظہر ہے، اور انسان غفلت کے عالم میں اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی اس مشین کو استعمال کرتا رہتا ہے، نہیں سوچتا کہ یہ کہاں سے یہ نعمت مجھے حاصل ہوئی۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کی ترغیب دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، ہر حالت، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی اللہ جل جلالہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی جو اللہ نے پیدائش فرمائی ہے اس تخلیق کے مختلف کرشموں پر غور کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جب غور کرتے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ اعتراف نکلتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ کائنات بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ تو کائنات میں غور کرتے رہتے ہیں، اور کائنات کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے یہ حضرت انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ساری کائنات کو چھوڑ دو، خود اپنے جسم پر کبھی کبھی غور کر لیا کرو کہ یہ جسم کیا عجیب و غریب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حوالے کر رکھی ہے، کتنی بڑی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ تعالیٰ کے آیات قدرت کو اگر چاہو تو خود اپنی جان کے اندر، اپنے نفس کے اندر، اپنے جسم کے اندر تمہیں اللہ جل جلالہ کی قدرت کی اتنی نشانیاں ملیں گی
کہ اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو اور سوچنے والا دل ہو تو تنہا اپنی جان پر غور کر لینا ہی اللہ جل جلالہ کی عظمت کے آگے سرنگو ہونے کے لیے کافی ہے۔ وفی انفسکم، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ایک جگہ قرآن کریم نے کہ ہماری یہ نشانیاں یہ نہیں ہے کہ ایک دن تم نے سوچ لیا اور ختم ہو گئی، نہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم یہ آیتیں، یہ نشانیاں دکھاتے رہیں گے ان کو، یعنی یہ آیتیں دکھانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، ہر روز اللہ کی قدرت اور حکمت کی نئی نشانی وجود میں آئے گی، ہم ان کو دکھاتے رہیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، ساری کائنات کے اندر نئی سے نئی نشانی وجود میں آتی رہے گی، نئی سے نشانی کا پتہ چلتا رہے گا، اور وہ لائیں گے خبر تمہاری نشانیوں کی جو بعض اوقات وہ لوگ لے کر آئیں گے تمہارے پاس کہ جن کا بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ کافر ہے اور اللہ کے وجود تک پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ تمہارے سامنے نشانیاں لے کر آئیں گے، دکھائیں گے کہ دیکھو اب آج سائنس نے یہ بات دریافت کر لی، آج سائنس نے یہ بات دریافت کر لی، اور جو کچھ دریافت ہو رہی ہے وہ سب اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا پتہ دے رہی ہے۔ سیاتی کا بالاخبار من لم تزودی، تمہارے پاس وہ لوگ خبریں لے کر آئیں گے جن کو تم نے اس کام کے لیے متعین بھی نہیں کیا تھا، وہ لے کر آئیں گے تمہارے پاس خبریں، اور لا رہے ہیں روز، آفاق میں بھی اور فی انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں بھی، انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ یہ دلا رہے ہیں کہ ذرا کبھی اپنے جسم کی بناوٹ پر بھی غور کر لیا کرو کہ یہ جسم بنا کیسے۔ اگر غور کرو تو صرف ایک انسان کے جسم کے اندر اور ایک انسان کے اپنے نفس کے اندر پوری کائنات اللہ تعالی نے جمع کر دی ہے۔ اس انسان کے جسم کو اسی واسطے کہتے ہیں کہ یہ عالم اصغر ہے، جو کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے تو عالم اکبر ہے، اور ایک انسان کا وجود جو ہے یہ عالم اصغر ہے کہ اس میں اللہ نے ہر طرح کا نمونہ پیدا کر دیا، اس میں انسان کے جسم کے اندر جمادات اس میں ہے، نباتات اس میں ہے، پانی اس میں ہے، ہوا اس میں ہے، جتنے عناصر اس کائنات میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے عناصر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود میں جمع کر رکھے ہیں۔ کیا کچھ چیز ایسی ہیں جو جامد ہے، جمادات میں سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ایسی نباتات ہیں، بال اگ رہے ہیں، یہ نباتات ہیں، ان کو یہ اگتے رہتے ہیں، نباتات ہے، پانی اس میں ہے انسان کے جسم کے اندر، اور ساری معدنیات موجود ہیں، ساری معدنیات اس میں موجود ہیں، لوہا اس میں اس کے اندر موجود ہے انسان کے جسم کے اندر، نمک اس میں موجود ہے، اور خدا جانے کیا کچھ، اور بہت ساری چیزیں ایسی کہ جن کا پتہ بھی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے جسم کے اندر جمع کر رکھی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ذرا کبھی غور کرو کہ لوگ آج کل خون نکالتے ہیں نا ٹیسٹ کرنے کے لیے، ڈاکٹر صاحبان، اور اس کو لیبارٹری میں لے جا کر ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس ٹیسٹ کے اندر انسان کے خون کے اندر جتنے اجزاء پائے جاتے ہیں سارے کے سارے پتہ چل جاتے ہیں کہ اس خون کے اندر اتنی فلاں چیز ہے، 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 سارے اجزاء پتہ ہے کہ اس میں یہ اجزاء ہیں ایک قطرہ خون کے اندر۔ وہ اجزاء دستیاب بھی ہیں، باہر ملتے ہیں، لیکن کہہ دو کہ بھائی وہ سارے اجزاء جمع کر دو اور جمع کر کے خون کا ایک قطرہ بنا دو، وہ اجزاء تمہیں معلوم ہے کہ کیا کون سے اجزاء پائے جا رہے ہیں خون کے اندر، وہ سارے اجزاء موجود بھی ہیں، ان سب کو جمع کر لو اسی وزن کے ساتھ، اسی مقدار کے ساتھ، اور پھر بنا دو ایک خون کا قطرہ۔ تو ساری دنیا کی لیبارٹریاں، ساری دنیا کے سائنٹسٹ، ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات سے عاجز ہیں
بتا دیں گے کہ یہ اجزاء پائے جاتے ہیں، لیکن ان اجزاء کو جمع کر کے جوڑ کر خون کا قطرہ نہیں بنا سکتے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بنا سکتی۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا کارخانہ قدرت یہ بنایا ہے، جتنا اس پر غور کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 360 جوڑ ہے انسان کی کے جسم کے اندر، اور وہ 360 کیا کیا ہے؟ بہت سے دریافت کر لیے سائنس نے، بہت سے نہیں بھی کیے۔ اگر غور کرو تو ایک چھوٹے سے چھوٹا جز جو ہے ہمارے جسم کا، یہ پوری ایک کائنات ہے۔ جب کبھی استعمال کر رہے ہیں ساری عمر سے، اور جب کبھی اس میں کہیں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا چیز چلی گئی۔ جب تک کام کر رہا ہے تو کسی کو پتہ نہیں کہ کیا نعمت ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جس دن کوئی اسکرو ڈھیلا ہوا، اس دن پتہ چلتا ہے کیا نعمت چھن گئی۔ میرے کمر میں کچھ عرصے کئی سال پہلے جب تکلیف زیادہ ہوئی تو اب پھر رہے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی ایکس رے ہو رہا ہے، کبھی MRI ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، یہ کبھی دوا کھا رہے ہیں تو کبھی مرہم لگا رہے ہیں تو کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت دیکھا کہ بھئی ہے کیا یہ چکر، کیا مسئلہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ کمر کے مہرے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس وقت مجھے نوبت آئی پڑھنے کی، تو میں نے سوچا کہ بھئی دیکھیں کیا چیز ہے یہ، کیا گڑبڑ واقع ہوئی ہے۔ تو کمر کا اتنا سا مہرا چھوٹا سا، جب اس کو پڑھنا شروع کیا کہ اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ایک مہرا کمر کا، وہ خود اپنی ذات میں کائنات ہے۔ وہ کیا کچھ کل پرزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر لگا رکھے ہیں۔ کون سا کل پرزا کیا کام کر رہا ہے، کون سا کل پرزا کیا کام کر رہا ہے۔ آدمی تو یہ جانتا ہے میری کمر میں درد ہو گیا، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری جس کے بھی کمر میں درد ہوا تھا، میرے بھی ہوا تھا، فلاں کے بھی ہوا تھا، لیکن ہر درد کی کیفیت جدا ہے، ہر بیماری کی کیفیت جدا ہے۔ اور اسی زمانے میں ہمارے ایک والد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح دو آدمیوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح دو آدمیوں کی بیماریاں بھی 100% ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کی بیماری میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات ہے یہ، تو یہ مہرا ایک چھوٹا سا کمر کا، یہ کائنات ہے۔ جس حصے پر جسم کے غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ نظر آتا ہے۔ یہ ہاتھ لکیریں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں سب کو، ہاتھ کی، انگوٹھے کی، لیکن جتنے انسان جب سے پیدا ہونے شروع ہوئے، کروڑوں اربوں قدموں انسان جو اب تک پیدا ہو گئے، ان کا انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے دو آدمیوں۔ انگوٹھا جو لگوایا جاتا ہے نا دستخط کی جگہ، وہ اس وجہ سے لگوایا جاتا ہے کہ ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں، یہ ایک انسان کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے انسان جیسی نہیں ہو سکتی کبھی بھی، ضرور کوئی فرق ہوگا۔ اور ایک عام آدمی، ہم اور تم، دو آدمیوں کے انگوٹھے کے نشان دیکھو، دیکھنے میں ایک جیسے نظر آئیں گے، سب ایک جیسے ہیں، تو ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کوئی جب سے انسان پیدا ہوا، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں یہ 1 انچ کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس 1 انچ کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنے قدموں، ہزاروں قدموں جو ہے وہ فرق رکھے ہیں انگوٹھے کے اندر۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ انسان کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گا، تو ہمیں کہتا ہے کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ میاں مجھ کو مرنے کے بعد۔ بلا، کیوں نہیں زندہ کریں گے؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے انگوٹھے کے پورے کو توڑ کر دوبارہ درست کر دیں، انگوٹھے کے پور کو دوبارہ درست کر دیں۔ یہ ایک میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سنا کہ ایک انگریز اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہوا تھا کہ یہ بات سوائے انسان کو پیدا کرنے والے کہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے کو بھی دوبارہ بنا سکتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو دو انسانوں کے اندر برابر نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے
ایسے مہارت رکھنے والے پیدا کیے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انگوٹھے کے نشان کو دیکھ کر انسان کا پورا سراپا بنا سکتے ہیں. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ناک کیسی ہوگی اور آنکھ کیسی ہوگی, کان کیسے ہوں گے اور چہرہ کیسا ہوگا. تو اللہ جل جلالہ ایک ایک جز جو ہے انسان کی کے جسم کا, وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حکمت بالغہ کا ایک عظیم کارخانہ ہے. جتنا غور کرو, اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فی انفسکم, اپنے جان کے اندر اپنے حالات میں غور کرتے رہا کرو کبھی کبھی. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں, جب تک ملی ہوئی ہیں اس وقت تک ان کی طرف دھیان نہیں, ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں, اور ان سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے اوپر سوچنے کا موقع نہیں ملتا. بس اندھا دھند لگے ہوئے ہیں کام میں, اللہ کی دی ہوئی مشینریاں اٹھا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ یہ غفلت کا پردہ اٹھائیں آنکھوں سے, یہ غفلت کا پردہ چاک کریں اور انسان سے کہیں کہ یہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے, کبھی سوچو اس کے اوپر کہ تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہے. جو لفظ میں نے جس کا ترجمہ جوڑ کیا وہ عربی کا لفظ ہے سلامہ. اب سلامہ کے عربی میں مختلف معنی آتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ رگوں سے بھی کیا, بعض نے پٹھوں سے بھی کیا, بعض نے جوڑوں سے بھی کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز ہی عجیب و غریب ہے. رگیں بھی عجیب و غریب ہیں, پٹھے بھی عجیب ہیں, ہڈیاں بھی عجیب ہیں. رگوں کا حال یہ ہے کہ میں نے کسی ڈاکٹر کی کتاب میں پڑھا تھا کہ انسان کے جسم کی اندر جتنی رگیں پائی جاتی ہیں, چھوٹی بڑی جتنی رگیں پائی جاتی ہیں, ان سب کو اگر ملا کر خط مستقیم پر لایا جائے, یعنی سیدھی ایک رگ کو دوسرے رگ سے جوڑ کر سیدھا اس کو کھینچا جائے, تو پوری دنیا کے گرد ایک آدمی کی رگیں 3 چکر کاٹ سکتی ہے. صرف ایک انسان کے جسم کی رگیں پوری دنیا کے گرد 3 چکر کاٹ لیں گی. دنیا جو ہے اس کا جو سطح ہے 24,800 میل ہے, تقریباً 25,000 سمجھو. تو معلوم 25,000 اور 3 مرتبہ کاٹ سکتے ہیں, 300 ضرب دو 75,000 میل. 75,000 میل کی رگیں انسان کے جسم میں پھیلی ہوئی ہے, ایک انسان کے جسم میں. اور یہ قلب جو حرکت کرتا ہے یہ ان ساری رگوں تک خون ایک مرتبہ پہنچاتا ہے, پھر ایک مرتبہ کھینچتا ہے, ایک مرتبہ پھینکتا ہے اور ایک مرتبہ کھینچتا ہے. پہلے ایک مرتبہ اس کو پھینکتا ہے اور پھر صاف کر کے رگوں کھینچتا ہے, پھر صاف کر کے دوبارہ رگوں کے اندر پہنچاتا ہے. کیا مطلب کہ 25,000 میل کا فاصلے سے خون کو کھینچتا ہے اور 25,000 میل پھر بعد میں صاف کر کے پہنچاتا ہے. ایسا کوئی پمپنگ اسٹیشن دنیا کے اندر بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی دنیا کے اندر کوئی پیدا کر نہیں سکتا ایسا پمپنگ اسٹیشن جو 25,000 میل سے کھینچ رہا ہے, 25,000 میل تک پہنچا رہا ہے. اور یہ پورا عمل کھینچنا اور پہنچانا یہ دل کی ایک دھڑکن ہے, اور 1 منٹ میں 72 مرتبہ دل دھڑکتا ہے. تو مطلب یہ کہ 1 منٹ کے اندر 72 مرتبہ 75,000 میل تک خون کھینچتا ہے اور پھر پہنچاتا ہے. اور یہ عمل جاری ہے, جب سے بندہ انسان پیدا ہوا تھا اس وقت سے جاری ہے, مرتے دم تک جاری رہتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کرشمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. کون سا عضو ایسا ہے کہ اس پر غور کرو تو حقیقت یہ ہے کہ انسان سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ آ نہیں سکتا. شیخ سعدی فرماتے ہیں علیہ رحمت, فرماتے ہیں کہ شبہ نشستم دری سیر گم, کہ شبہ نشستم دری سیر گم, کہ حیرت گرفتار تینم چکم, نہ ہر جائے مرکب دعا تاختن, جا آتے پر بائے گندا اختن. نہ جانے کتنی راتیں میں نے اس طرح گزاری اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس کائنات کی سیر کرنے میں. کہ شبہ نشستم دری سیر گم,
اس کائنات کی سیر کرتے ہوئے گم ہو گیا اور کتنی راتیں میں اس طرح گزاری. بالآخر سوچ سوچ کر کہتے ہیں کہ حیرت گرفتار سینم کے خم. آخر میں حیرت نے میری آستین پکڑ کے کہا کہ اٹھ جا، تیرے بس کا کام نہیں، تو سوچ نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے یہ دنیا میں. کہ حیرت گرفتار سینم کے خم نہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جہاں سے پر باید انداختن. کہ ہر جگہ یہ اپنی سوچ کا جو شہسوار ہے اور جو اس کا ایک گھوڑا ہے یہ ہر جگہ دوڑایا نہیں جا سکتا. کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں انسان کو سپر ڈالنی پڑتی ہے، جہاں پر انسان کو ہتھیار پھینک دینے پڑتے ہیں کہ جہاں سپر باید انداختن. تو کوئی چیز ایسی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان باتوں پر غور کرنے سے، ان باتوں کو سوچنے سے اللہ جل جلالہ کی عظمت اور اپنی بے حقیقت اور اپنی محتاجی کا کچھ تھوڑا سا احساس پیدا ہو جائے کہ وہ ذات کیا کر رہی ہے میرے ساتھ اور میں کیا کر رہا ہوں. میں ابھی پرسوں عرض کر رہا تھا کہ کھانا پینا ذائقے کی لذت کی خاطر منہ میں ڈال دیا اور لستم پستم خدا جانے کیا کچھ کھا لیا. ابھی میٹھا کھا لیا، ابھی نمکین کھا لیا، ابھی کھٹا کھا لیا، ابھی گوشت کھا لیا، ابھی سبزی کھا لی، پتہ نہیں کیا کیا لستم پستم ہر وقت کھا پھو کے اور اپنے منہ کے اندر ڈال دیا. تب یہ اب یہ پتہ نہیں کہ کون سا چیز جو ڈال رہا ہوں اندر وہ کیا عمل کرے گی اور کیا اس کا انجام بنے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اپنے ذمہ لے رکھا ہے، تو کھاتا جا. اور ہم نے تیرے جسم کے اندر ایک خودکار کارخانہ ایسا بنا رکھا ہے جو غذا کھائے گا اس غذا کے کھانے کے نتیجے میں اس کے جتنے مفید اجزاء ہوں گے وہ ہم اس میں محفوظ رکھیں گے، اس سے خون بنائیں گے، اس سے گوشت کو طاقت دیں گے، اس سے ہڈیاں مضبوط کریں گے، اس سے بینائی تیز کریں گے، اور جو بے فائدہ چیزیں ہیں ان کو ایک ڈرینیج سسٹم کے ذریعے باہر خارج کریں. یہ سارا کا سارا عمل ہو رہا ہے تمہارے جسم میں. تمہارے خود تمہارے حوالے کیا جاتا کہ جو کچھ کھا رہے ہو جو کچھ کھا رہے ہو، جو کچھ پی رہے ہو، وہ تمہارے ہی ذمہ ہے کہ اس میں سے مفید اجزاء کو رکھو اپنے جسم میں اور جو بیکار اجزاء ہیں ان کو باہر پھینکو. کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ یہ کام کر گزرتا. آج بھی جس کا یہ نظام خراب ہو جائے، ہاضمے کا نظام خراب ہو جائے اور اگر پیشاب کا خانہ خارج ہونے کا نظام خراب ہو جائے تو صاحب بہادر ہسپتال میں لیتے نظر آتے ہیں اور ساری دنیا کی مشینری اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، مگر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو کر دیتا جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس مشینری سے حاصل ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہر انسان کو، اور عالم ہو، جاہل ہو، تعلیم یافتہ ہو، ان پڑھ ہو، دولت مند ہو، فقیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کے جسم میں کارخانہ یکساں طور پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا یکساں موجود ہے. کہتے ہیں یہ ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ انسان کے جسم میں جو یہ منہ میں لعاب ہوتا ہے، یہ لعاب، یہ پہلا ہضم انسان کا اس لعاب سے ہوتا ہے. یہ لعاب تیار کرتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کا کام ابتداً یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہیں کہ جو کھانے کے ساتھ ملنے کے بعد جب معدے میں پہنچتے ہیں تو اس کا ہضم آسان ہو جاتا ہے. یہ لعاب کے اندر لگے وہ کیمیکلز پیدا کر رہے ہیں. تو اگر کہیں یہ کیمیکلز نہ ہو اور مصنوعی طور پر پیدا کیے جائیں تو ان کیمیکلز کو پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پلانٹ نصب کرنا پڑے گا کہ 70 میل میں پھیلا ہوا ہو اور اس پر اربوں روپیہ خرچ آئے. لیکن ہر غریب کو، ہر نادار کو، مفلس کو، قلاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیمیکل کا کارخانہ یہاں منہ کے اندر دے رکھا ہے اور اس کے ذریعے وہ کھا بھی رہا ہے، اس کے جسم کو لگ بھی رہا ہے اور جو بے فائدہ چیزیں وہ باہر بھی نکل رہی ہیں. یہ اللہ جل جلالہ کی دی. تم نے کہا تھا اللہ میاں سے کہ اللہ میاں ہم کھائیں گے اور ہم سے تو ہوگا نہیں، تو آپ اس کو ایسا کچھ انتظام کر دیجئے کہ اس میں یہ کیمیکل بھی مل جائے اور اس کے اندر ہضم بھی ہو جائے اور اس سے خون بھی بن جائے اور اس سے طاقت بھی حاصل ہو جائے اور پھر جو پیشاب پخانہ جو ہے وہ بھی نکل جائے.
تم نے کہا تھا اللہ میاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا تمہیں اس طرح کیا، تمہارے جسم کا نظام اس طرح بنایا کہ سارا کارخانہ چل رہا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانبود مو تقاضا مانبود، مانبود مو تقاضا مانبود، لطف او نہ گفتہ امامی شنود، کہ ہم نہ ہم تھے نہ ہماری طرف سے کوئی تقاضا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کوئی سوال تھا، نہ ہم تھے نہ ہماری طرف سے کوئی تقاضا تھا کہ اللہ ہمیں اس طرح بنائیے گا، ہمارا جسم ایسا ہو اور ہماری آنکھیں ایسی ہوں اور ہمارے کان ایسے ہوں اور ہماری زبان ایسی ہو اور اس میں یہ طاقت ہو اور یہ قوت ہو، یہ کوئی مطالبہ ہماری طرف سے نہیں تھا۔ لطف نا گفتہ امامی شنود، اس کے لطف و کرم نے ہماری وہ باتیں سنی جو ہم نے نہیں کہی، نا گفتہ امامی شنود، ہم نے کہی نہیں تھی لیکن اس کے لطف نے سن لی اور اس نے وہ ہماری سنی عطا کر دی۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں اللہ جل جلالہ کی استعمال کر رہے ہو، ان کو کبھی کبھی سوچا کرو کہ کیا نعمت ملی ہوئی ہے اور کس کی طرف سے ملی ہوئی۔ وہ تو یہ ہر وقت ہر آن اس کا بنایا ہوا کارخانہ تمہارے فائدہ پہنچانے پر لگا ہوا ہے اور تم اس کی معصیت پر لگے ہوئے، اس کی نافرمانی پر، اس کی ناشکری پر۔ کتنی بیجا بات ہے کہ جو ذات ہر آن تمہیں نفع پہنچانے پر لگی ہوئی ہے، جس کی نعمتوں کی سر سے لے کر پاؤں تک بارش برس رہی ہے تمہارے ہر لمحے ہر آن، اور تم اپنے فرائض سے غافل ہو اور بس کھانے پینے میں لگے ہوئے۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، کار ساز ماں بساز کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ ہمارا کارساز تو ہمارے کام میں لگا ہوا ہے، ہمیں صحت اس نے عطا فرمائی ہوئی ہے، قوت اس نے دی ہوئی ہے، بینائی اس نے دے رکھی ہے، سماعت اس نے دے رکھی ہے، گویائی کی طاقت اس نے دے رکھی ہے، اور ہم اپنے ذمے جو ہمارے فرائض ہیں اس کے اندر سوچنا جو ہے وہ ہمارے لیے آزار بنا ہوا ہے۔ فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے بندو، جس مالک کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو کبھی کبھی اس کو یاد تو کر لیا کرو۔ تو فرمایا کہ تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تب فرمائے ہوئے، اور وہ جوڑ بھی ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو، ایک جوڑ بھی اپنا کام بند کر دے تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے۔ یہ ہاتھ ہل رہا ہے، اس ایک ہاتھ کو ہلنے میں، حرکت دینے میں نہ جانے کتنے جوڑ ہیں جو اس کو حرکت دے رہے ہیں۔ ایک ذرا سا جوڑ کہیں سے کس جائے، ڈھیلا ہو جائے، بیکار ہو جائے، ہاتھ کی حرکت بند ہوگی، نہیں لے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے ہوئے ہیں جن کی بدولت تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، باتیں کر رہے ہو۔ جب یہ 360 جوڑ ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جوڑ کے اوپر قاعدے سے ایک صدقہ تمہارے اوپر واجب ہے، کم از کم ایک تو ہو۔ سارے دن تم نے اس اللہ کی دی ہوئی مشین کو استعمال کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، اس سے نفع اٹھایا، تو کیا اتنا بھی حق نہیں اس دینے والے کا کہ اس ایک جوڑ کے بدلے میں کم از کم ایک ہی صدقہ دے دو اللہ تعالیٰ کے نام پر؟ تو ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے، دن میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے فائدہ اٹھایا تو کم از کم ایک لمحے کے لیے ایک صدقہ تو دے دو ایک جوڑ کا۔ لیکن اگر ہر جوڑ کا صدقہ روزانہ دو تو کتنے بنے؟ 360 صدقے ہونے چاہیے ایک دن میں کم از کم۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر جوڑ ایسا ہے کہ آدمی یعنی کتنے صدقہ دے ایک جوڑ کی بدولت، ایک جوڑ کے بدلے میں۔ لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم سے کم یہی کر لو کہ ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ دے دو دن میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر جوڑ پر صدقہ ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
یہ ہم کیسے 360 صدقے کیسے کریں؟ کیونکہ صدقہ کا جو عام مفہوم ہے وہ یہ ہے نا کہ بھئی کچھ مال، کچھ کھانا، کچھ پینا، کوئی نقدی کسی غریب آدمی کو دے دی جائے تو یہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ خود کھانے کو میسر نہیں، بعض اوقات یعنی سارے دن میں معلوم ہوا کہ 7 کھجوریں آئیں۔ آج ہی میں حدیث پڑھا رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 7 کھجوریں میرے حصے میں آئی، یعنی پورا کھانا بس یہ ہے 7 کھجوریں، اور 7 کھجوریں کیسی کہہ لیں، ان میں سے ایک کھجور جو تھی بڑی سخت تھی، جو ردی قسم کی کھجور ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے پتھر کی طرح، تو وہ سخت کھجور تھی۔ تو کہتے ہیں مجھے ان 7 میں سب سے زیادہ اچھی وہ سخت کھجور لگی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ چونکہ سخت تھی لہذا اس کو چبانے میں دیر زیادہ لگی، تو دیر تک میرے منہ میں رہی، تو دیر تک منہ میں رہنے کی وجہ سے اس کو میں نے زیادہ بہتر سمجھا کہ یہ کم از کم دیر تک میرے حلق کو اور میرے تالو کو ایک لذت دیتی رہی ہے، تو وہ مجھے زیادہ بہتر لگی۔ تو سارا لے دے کر کھانا جو ہوا وہ 7 کھجوریں ہوا، اس میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہوا ہے سخت کھجور۔ یہ حالت تو تھی صحابہ کرام کی۔ تو اب جب ان سے کہا گیا کہ تم ہر جوڑ پر ایک صدقہ ادا کرو، اور 360 جوڑ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 360 صدقے کرو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہم کہاں سے لائیں 360 صدقے روزانہ؟ تو اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صدقے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ پیسے کہیں کسی غریب کو دیے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ کیا آسانی پیدا فرما دی؟ کہ بے شمار قسمیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی صدقے کی۔ کوئی آدمی ایک نہیں کر سکتا، دوسرا کر لے، دوسرا نہیں کر سکتا تیسرا کر لے، تیسرا نہیں کر سکتا چوتھا کر لے۔ بہت ساری قسمیں اللہ جل جلالہ نے بتا دی، یہ سب صدقے ہیں۔ یہ مختلف چیزیں ملا کر یہ کم از کم 360 کر لیا کرو۔ کیا ہے؟ فرمایا کل کلمۃ طیبۃ صدقہ، ہر اچھی بات جو منہ سے نکالو یہ ایک صدقہ ہے۔ ہر اچھی بات جو منہ سے نکالو صدقہ ہے۔ کیا مانا؟ اچھی بات میں بے شمار باتیں داخل ہو گئی، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، یہ سب کلمہ طیبہ میں داخل ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دیا، لو اللہ میں نے لکھ لیا تمہارے لیے ایک صدقہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک صدقہ لکھ لیا۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ لکھ لیا۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا، یہ سب صدقہ لکھ لیا گیا۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، درود شریف، یہ سب صدقہ۔ اور کسی آدمی سے کوئی اچھی بات کر لی، کوئی نیکی کی بات کسی کو بتا دی، اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کی بتا، اور مسلمان کی بھی قید نہیں، کسی غیر مسلم کو بتا دی، اس کو کوئی دعوت دے دی دین کی، کہ دین کی کوئی بات کسی کو سکھا دی، کوئی آدمی کوئی غلطی کر رہا تھا، اس کی غلطی کی محبت سے، پیار سے، نرمی سے، اخلاص سے اصلاح کر دی، اپنے گھر والوں کو کوئی نیک بات تلقین کر دی، بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو کسی نیک بات کی تلقین کر دی، یہ سب کلمہ طیبہ ہے۔ تو ان میں سے جو کام بھی کر لو گے تو یہ تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صدقہ لکھا جائے گا۔ تو ایک کم از کم ایک جوڑ کا حق ادا ہو گیا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، ایک جوڑ کا حق ادا ہو گیا۔ ایک تسبیح پڑھ لی سبحان اللہ کی، 100 مرتبہ پڑھ لیا تو 100 جوڑوں کا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حق ادا کر دیں گے۔ تو یہ صدقہ ہے۔
کہنا یہ چاہ رہے ہیں، بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کوشش کرو کہ تمہاری زبان سے کلمات طیبہ نکلتے رہے، تمہاری زبان کلمات طیبہ سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، درود شریف، یہ کلمات طیبہ تمہاری زبان پر جاری رہے۔ تو جتنا جتنا کرو گے یہ صدقات لکھے جائیں گے تمہارے ہاں، تمہارے نام اعمال میں، اور انشاءاللہ ان 360 جوڑوں کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو بتا یہ دیا کہ چلتے پھرتے یہ ذکر کی عادت ڈالو، چلتے پھرتے ذکر کی عادت ڈالو۔ کیا جاتا ہے؟ کوئی محنت صرف ہوتی ہے، کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، آدمی چل بھی رہا ہے اور زبان پر اللہ جل جلالہ کا ذکر بھی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دیجئے، مختصر سی نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ ایسے بن جاؤ کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بن جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، کہ ہمارا ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ ذرا کر کے دیکھو، مشق کرو، عادت ڈالو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جائیں تو زبان میں کچھ نہ کچھ ذکر اللہ کا ہو۔ یہ زبان جو ہے یہ اس سانچے میں ڈھل جائے کہ اس سے اللہ کا ذکر نکلے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اللہ کے ذکر میں ڈھال لیتے، اس کا سراپا جسم اللہ کا ذکر بن جاتا ہے۔ تو یہ کوشش کرو۔ تو ایک یہ فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، دوسرے فرمایا وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صدقہ، کہ کسی بھی شخص کا اپنے بھائی کی کوئی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھی قسم کی مدد، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ کسی آدمی کو دیکھا کہ اس کو کسی کام کی ضرورت ہے، تم نے اس کی ضرورت پوری کر دی، تم نے اس کو کی مدد کر دی، تو اپنے بھائی کی کوئی مدد کر دینا کسی بھی قسم کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کوئی چیز اٹھانا چاہ رہا تھا، آپ نے آگے بڑھ کے اٹھا کے دے دی، مدد کر دی، تو کہتے ہیں یہ بھی صدقہ لکھا گیا تمہارا، اس لیے کہ تم نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کو۔ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی اللہ کا بندہ اپنے کسی بھائی بہن کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک اس کی مدد میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے ہوئے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے کہ اپنے جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرتے ہو تو کیسے کرو گے اللہ میاں سے محبت؟ نہ دیکھا نہ کہیں آنکھوں سے دیکھا اور نہ کبھی ملاقات ہوئی اللہ میاں سے، تو کیسے کرو گے محبت؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری مخلوق سے محبت کرو، میری مخلوق سے محبت کرو۔ جب میری مخلوق سے محبت کرو گے تو یہی مظاہرہ ہوگا میری محبت کا، میری محبت کا مظاہرہ اسی طرح۔ تو میری مخلوق سے محبت کرنے کے کیا معنی ہے؟ کہ ان کے کام آؤ، ان کو فائدہ پہنچاؤ، ان کی مدد کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعون الرجل اخاہ صدقہ،
والشربۃ من الماء یسقیھا صدقہ، کہتے کسی کو کوئی پانی پلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا تو یہ بھی صدقہ۔ ایک آدمی پیاسا تھا، پانی کی ضرورت تھی، آپ نے جا کر اس کو پانی دے دیا، اس نے پی لیا، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کو ہر حالت میں کسی نہ کسی طرح نفع پہنچا دینا صدقے کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل فرمایا۔ وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، گندگی پڑی ہے، تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، اندیشہ ہے کہ کسی کا پاؤں الجھ جائے گا، کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی، اس کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی میں نے 360 جوڑ تمہارے پیدا کیے اور ان 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہاں صدقے کی فہرست اتنی لمبی کر دی کہ آج کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایسے صدقہ نہ کر سکے۔ کیا راستے میں دیکھا کوئی شاخ پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹا پڑا، اٹھا دو، اٹھا دیا، کہتے ہیں صدقہ ہو، اور تمہارے کم از کم ایک جوڑ کا حق ادا ہو۔ اور اگر غور کرو تو یہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہے خدمت خلق سے، مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ تو اس کو فرمایا کہ اس خدمت کا ہر شعبہ یہ صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی ذوق پیدا کرو، خدمت خلق، کہ میں مخلوق کا خادم بن جاؤں، مخلوق خدا کا خادم بن جاؤں، اس کی کوشش کرو۔ ہمارے حضرت ذاکر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، بڑی کانٹے کی بات ہے، پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بار بار سننے اور بار بار یاد رکھنے، لوح دل پر نقش کرنے کی بات۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں جتنے عہدے اور منصب پائے جاتے ہیں، کوئی صدر مملکت، کوئی وزیر اعظم، کوئی فلاں وزیر، کوئی فلاں وزیر، جتنے عہدے منصب پائے جاتے ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی کا حاصل کرنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ کوئی چاہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، بن نہیں سکتا، بادشاہ بننے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔ بس میں صدر بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، لوگ ووٹوں کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، تب جا کے کہیں اسمبلی کی ممبری ملتی، اور وہ بھی ملنا کوئی ضروری نہیں، سب کچھ محنت کی اور سب کچھ کیا، معلوم ہوا کہ زمانہ سے ضبط ہو گئی۔ اختیار میں نہیں، ملنا اختیار میں نہیں۔ اور اگر مل بھی جائے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا، یہ کیوں پہنچ گیا، میں کیوں نہیں پہنچا، لہذا ٹانگ پکڑ کے گھسیٹنے والے بے شمار۔ بہت سی قوم جو ہے وہ اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ تم جو کرسی میں بیٹھ گئے تو کسی طرح تمہاری ٹانگ پکڑ کے کھینچے اور تو اتارے اور خود بیٹھے وہاں پر جا کے۔ تو نہ اپنے اختیار میں پہنچنا ہے، اور پہنچ بھی گئے تو ایک مصیبت ہر وقت لگی ہوئی ہے کہ کوئی مجھے گھسیٹ نہ لے کرسی میرے نیچے سے، کوئی مجھے اتار نہ دے۔ حاسد بے شمار، حسد کرنے والے، ہر وقت گھر کا پتہ نہیں کب معزول کر دیا جاؤں، تو یہ خطرہ بھی لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ میں ایک ایسا منصب تمہیں بتاتا ہوں جو ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے حاصل کر لے، کسی کی محتاجی نہیں، اور اس منصب کو حاصل کرنے کے بعد کوئی تم پر حسد نہیں کرے گا، نہ اس میں معزول ہونے کا کوئی اندیشہ ہے، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں اس سے معزول نہیں کر سکتی۔ مخلوق خدا کے خادم بن جاؤ۔ کہا میں تو خادم ہوں، میں خادم ہوں، اپنے بڑوں کا بھی خادم، اپنے دوستوں کا بھی خادم، اپنے چھوٹوں کا بھی خادم، میں تو خادم ہوں، لہذا اس خادم کے منصب کو
اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں، کوئی الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں، خدمت شروع کر دو، بن گیا خادم۔ اور اس خدمت خادم کے عہدے پر کوئی حسد بھی نہیں کرے گا کہ یہ کیوں خادم بن گیا۔ وہ تو کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ اس کے اوپر لوگ حسد کریں، نہ کوئی اتارنے کی کوشش کرے گا، تم تو خدمت کر رہے ہو، کرتے رہو، کوئی اتارے گا بھی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس ہر عمل کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ جس کی خدمت کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا مستحق بنا رہے ہیں اس خدمت کے بدلے میں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے بڑی آسان ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دماغ سے اپنی انانیت کا بت توڑ دو۔ راستے میں رکاوٹ اگر کوئی چیز ہے نا خادم بننے میں، رکاوٹ اور دوسرا کوئی نہیں ہے، رکاوٹ اگر کوئی ہے تو اپنی انانیت کا بت ہے کہ میں بڑا ہوں اور میں اگر فلاں کی خدمت کروں گا تو میری تذلیل ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی، میں چھوٹا بن جاؤں گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ سب تم نے خود ساختہ تکبر اور عجب اور انانیت کے بت اپنے سینے میں پالے ہوئے ہیں، وہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس بت کو توڑ، انانیت کے بت کو، اور خلق خدا کے خادم بن جاؤ۔ جس دن یہ کام کر لیا اس دن دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس منصب سے معزول نہیں کر سکتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف نام ہے وظیفے پڑھنے کا، عملیات کرنے کا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف نام ہے خاص طریقے سے ضربے لگانے کا اور کشف کا اور الہام کا اور خوابوں کا۔ خدا جانے کیا کچھ لوگوں نے تصورات ذہن میں تصوف کے قائم کیے ہوئے۔ بعض لوگ سمجھتے تصوف نام ہے زیادہ نفلیں پڑھنے کا، زیادہ ذکر کرنے کا۔ سنو مولانا کیا فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مولانا فرماتے ہیں تصوف کی تعریف، فرماتے ہیں کہ طریقت تسبیح و سجادہ و دلق نیز، یہ تسبیح و سجادہ و دلق نیز طریقت بجل خدمت خلق نیز۔ کہ یہ طریقت جس کا نام تصوف ہے یہ نہ تسبیح سے حاصل ہوتی ہے، نہ مصلے سے حاصل ہوتی ہے، نہ گدڑی بنا لینے سے حاصل ہوتی ہے کہ تم درویش بن گئے، گدڑی بنا لی پیون زدہ اور مسلح بچھا لیا، تصویر لے کے بیٹھ گئے درخت کے نیچے، لوگ سمجھنے لگے کہ تم بڑے درویش ہو گئے اور بڑے صوفی بن گئے اور لوگ تمہارے گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ کچھ تصوف نہیں۔ یہ تسبیح و سجادہ و دلق نیز طریقت بجز خدمت خلق نیز۔ طریقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف خدمت خلق ہے، مخلوق کی خدمت۔ یہ ہے طریقت تصوف کہ اپنے آپ کو خادم بنا لو ساری مخلوقات۔ کہتے میں تو خادم ہوں، یہاں تک کہ اپنے چھوٹوں کا بھی خادم، اپنے شاگردوں کا بھی خادم، اپنی اولاد کا بھی خادم، اپنے زیر تربیت افراد کا بھی خادم۔ ہاں خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، تو خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، لہذا کسی کی خدمت کسی طرح ہوتی ہے، کسی کی خدمت کسی طرح ہوتی ہے۔ بڑے کی خدمت کا طریقہ اور ہے، چھوٹے کی خدمت کا طریقہ اور ہے۔ تو یہ چھوٹے جو شاگرد واگرد ہوتے ہیں ان کی اگر پٹائی بھی کر دے تو یہ بھی خدمت۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ جو پٹائی ہو رہی ہے یہ تو خدمت خلق نہیں ہو رہی، لیکن اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے تربیت کی خاطر اور تعدیب کی خاطر تو پٹائی بھی خدمت ہے۔ تو خدمت کے طریقے مختلف ہیں، لیکن آدمی سوچے ضرور کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ خدمت کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اس کی مثال حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرمانے لگے کہ دیکھو جلاد ہوتا ہے نا، جلاد وہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کی طرف سے کسی کو سزا دینے پر مقرر ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ سزا دے۔ اب اگر کسی وقت بادشاہ کو نے سزا دے دی شہزادے کو، شہزادہ تھا اور اس نے کوئی غلطی کی، اس غلطی کے اوپر اس نے سزا دے دی اور جلاد سے کہا کہ اس کے 10 کوڑے لگا۔
تو جلاد اس کے 10 کوڑے لگانے کا پابند ہے، کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے۔ 10 کوڑے لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ لیکن کس طرح لگائے گا؟ جب لگا رہا ہوگا تو اس وقت بھی اس کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ میں جلاد ہوں، یہ شہزادہ ہے، مرتبہ بڑا اسی کا ہے، اونچا منصب اسی کا ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے، لہذا اس کو لگا رہا ہوں 10 کوڑے، لیکن بلند مرتبہ اسی کا ہے، یہ شہزادہ ہے، میں جلاد ہوں، لیکن حکم کے خاطر لگا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ جو بڑا استاد ہو شاگرد کو سزا دے رہا ہو، شیخ ہو مرید کو دے رہا ہو، باپ ہو بیٹے کو دے رہا ہو، اس کے دماغ میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ میں اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں کر رہا، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کو نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں۔ مرتبہ اسی کا بیان ہے، میں ان کا خادم ہوں، لیکن خدمت کا عنوان اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا کہ اس کی پٹائی کرنی پڑ رہی ہے مجھے۔ یہ فرق ہوتا ہے اس شخص میں جو اللہ کے لیے سزا دیتا ہے اور اس شخص میں جو اپنے نفس کی بھڑاس نکالنے کے لیے سزا دیتا ہے۔ بھڑاس نکالنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے اور خدمت ہے، تو خادم بن جاؤ۔ جب خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے، سب کو اللہ تعالیٰ خادم بنا دے۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر دیکھو کہ الحمدللہ جو کام ہوگا وہ صدقہ ہو، جب خدمت کر رہے ہو تو جو کام ہو رہا ہے وہ صدقہ ہو۔ تو ہمارے حضرات جو بزرگان دین ہمارے اکابر وہ سب اپنے آپ کو خادم کہا کرتے تھے، میں نام کا نہیں دل سے سمجھتے تھے خادم۔ اسی واسطے حضرت مولانا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پولیس آ گئی مسجد کے اندر تو پوچھنے لگا بھائی کون ہے؟ کہ جی میں مسجد کا خادم ہوں، خادم مسجد ہوں۔ تو خادم مسجد لوگ نے سمجھا یہ جھاڑو واڑو دیتے ہوں گے مسجد کے اندر، جیسے کہ خادم مسجد کا عنوان ہوتا ہے، تو نے کہا کہ خادم مسجد ہوں۔ اور تھے واقعی خادم اس واسطے کے خدمت کرتے تھے اور اپنے دل میں دماغ میں یہی بٹھایا ہوا تھا کہ میں خادم ہوں، خادم بن جاؤ۔ بس حقیقت یہ ہے کہ یہ 100 نسخوں کا ایک نسخہ ہے جو حضرت نے بتایا، خادم بن جاؤ۔ جب یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں جو کام کرو گے خدمت کے لیے وہ تمہارے لیے صدقہ لکھ دیا جائے، صدقہ لکھ دیا جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمیں عجیب و غریب درس دے رہی ہے کہ اپنے جسم کے اندر، تمہارے جسم کے اندر جو نعمتیں اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہیں ان سب نعمتوں کا کبھی کبھی سوچا کرو، دھیان دیا کرو کہ یہ آنکھ کیا کام کر رہی ہے اور ناک کیا کام کر رہی ہے اور منہ کیا کام کر رہا ہے، زبان کیسے کام کر رہی ہے اور کان کیسے کام کر رہے ہیں اور دل کیسے کام کر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں کیسے چل رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان کا تصور کرو ایک ایک نعمت کا اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ جایا کرو تھوڑی دیر، اور بیٹھ کر جتنی نعمتیں حاصل ہیں جن کا تم تصور کر سکتے ہو اس کا تصور ایک ایک نعمت کا کرو، ہر نعمت کا الحمد، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد۔ تو اپنے وجود کے اوپر بھی اسی طرح غور کرو۔ آنکھیں ہیں الحمدللہ صحیح کام کر رہی ہیں، بینائی صحیح دے رہی ہیں، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ زبان ہے الحمدللہ گویا کی قوت حاصل ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ کان ہے الحمدللہ صحیح طریقے سے سن رہے ہیں، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ ہاتھ ہے اللہ کا شکر ہے صحیح طریقے سے حرکت کر رہا ہے، اللہم لک الحمد۔ ایک ایک نعمت کا جائزہ لے کر اور اس کو سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جب یہ کرو گے شکر بڑی عجیب و غریب نسخہ کیمیا ہے، جب یہ کرو گے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، جو بہت شکر کرنے والا ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی آیات قدرت کے معارف و حقائق کھولتے ہیں۔ شکر کرو، ہر رات میں بیٹھ کے یہ اس کا اندازہ کیا کرو، اور دن میں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر اور خدمت خلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی فکر کرو۔ یہ سب طریقے بتا دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح تم اپنے جسم کے 360
جوڑوں میں سے ہر جوڑ کا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ حق ادا کر سکو. پھر آگے ایک حدیث میں اسی حدیث کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو یہاں پر مذکور نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ اسی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میں نے الگ الگ چیزیں تمہیں بتا دی کہ یہ کرو اور یہ کرو. کلمہ طیبہ صدقہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے. لیکن آخر میں فرمایا کہ ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ اگر روزانہ کر لو وہ عمل تو انشاءاللہ اسی ایک عمل سے ان سب اعمال کا کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا اور 360 جوڑوں کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے گا ایک ہی عمل. وہ کیا؟ فرمایا کہ وہ ہے کہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیں کہ جب صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور جب اشراق یعنی سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہو کر ذرا بلند ہو جائے، جو آج کل سمجھو کہ تقریباً 12-13 منٹ بعد، 15 منٹ پڑھنے تو احتیاط ہے، 15 منٹ بعد 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لو. تو 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لو گے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ حقوق جو تمہارے 360 جوڑوں پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں وہ حقوق ان 2 رکعتوں سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اشراق کا اتنا عظیم فائدہ. بعض روایتوں میں 2 اور بعض روایتوں میں 4 رکعتوں کا ذکر آتا ہے، اور جو 4 والی ہے اس میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، یہ الفاظ ہیں، اے آدم کے بیٹے دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر. دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، دن کے ختم تک میں تیرا مددگار رہوں گا. ارکع لی 4 رکعات اول النہار اکفک آخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اول نہار میں 4 رکعتیں پڑھ لیا کر تو دن کے ختم تک، آخر وقت تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی تیری تمام مشکلات اور مہمات میں تیری مدد کروں. یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے. تو بھائی یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اشراق کی نماز 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ 4 رکعتیں پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس حدیث کے تمام مقتضیات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خود کے علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راستے عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. اے اللہ ہماری زندگی کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. اے اللہ ہمیں صدق و اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی امراض سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے ہماری ہمارے گھر والوں اعزاء احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.